ظاہر ہے کہ چین میں رہتے ہوئے وہ جرت نہیں کر سکتے کہ سرکاری اعداد و شمار سے ہٹ کر کوئی بات کہیں۔ یہ وہ مناظر ہیں جن کو دیکھ کر وہ عرب جو سوئے رہتے ہیں، جنہیں ہوش نہیں آتا ہے اور جو اپنی غیرت کو بھی فراموش کر دیتے ہیں، ان کی غیرت بھی بھڑکی اور انہوں نے بھی بیانات دینے شروع کر دیا کہ اگر یہ نفرت کا نظام چلے گا اور فرقہ واریت ہوگی تو پھر یاد رہے کہ جو یہی وہ کام ہے جس کی وجہ سے ان کے بڑے بڑے مرکز امریکہ میں ہیں، ان کے مرکز یورپ میں ہے، ان کا مرکز اسپین میں ہے، ان کا مرکز ماسکو میں ہے، رشیا میں ہے، پوری دنیا میں ان کے مرکز ہے، اور کسی مرکز میں مصیبت نہیں آئی، مصیبت صرف انڈیا کے مرکز میں آ گئی۔ ایک بات تو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں تمام مسلمانوں کو بھی اور تمام انسانوں کو کہ کورونا وائرس نام کی جو مصیبت، جو وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس میں 30 لاکھ انسان مبتلا ہو چکے ہیں اور 2 لاکھ مر چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں۔ یہ تو ایک عالمی سرکاری اعداد و شمار ہیں جن میں پوری سچائی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ WHO کی ہدایات پر جو عمل ہوتا رہتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اعداد و شمار اس کے حوالے سے شائع ہوتی رہتی ہیں، ان کے بارے میں امریکہ کو بھی شک ہے، یورپ کو بھی شک ہے، اور دنیا کے تمام انسانوں کو شکوک و شبہات ہیں۔ خاص طور پر امریکہ کو چین کے بارے میں بہت زیادہ شک و شبہ ہے، اس بارے میں بھی کہ کیا کسی لیبارٹری سے اس کورونا کو تیار کیا گیا، وہاں کی غلطی کے نتیجے میں یہ جرثومہ پھیلا، یا یہ قدرتی آفت کے طور پر جرثومہ سامنے آیا اور شہر ووہان میں سب سے پہلے اس کا اثر ظاہر ہوا۔ تو ایک تو یہ موضوع ہے جس کے بارے میں شکوک اور شبہات ہیں، اعتراضات ہیں، سوالات ہیں۔ دوسرے یہ کہ جو تعداد مرنے والوں کی رہی ہے اس کے بارے میں چین کے بھی متعدد لوگوں کے جو بیانات آتے رہے جو چین سے باہر ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ چین میں رہتے ہوئے وہ جرت نہیں کر سکتے کہ سرکاری اعداد و شمار سے ہٹ کر کوئی بات کہیں۔ لیکن ابتدائی دور میں جب ووہان شہر میں موتیں ہو رہی تھیں اور چند تعداد روزانہ ذکر کی جاتی تھی کہ آج اتنوں کی موت ہوئی، اس وقت کہنے والوں نے یہ بتایا تھا کہ 10-10 12-12 100 لوگوں کی لاشوں کو جلایا جا رہا ہے۔ تو جو انکشافات کیے گئے وہ چین سے ہٹ کر کیے گئے۔ کسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ چین میں رہتے ہوئے کوئی ایسی بات کہہ دے جو سرکار کے خلاف ہو، کیونکہ وہاں ایک دہشت گردانہ حکومت ہے، ایک ظالم حکومت ہے، اور وہاں جمہوریت کا کوئی گزر نہیں ہے، وہاں لوگوں کو حقوق تو ملتے نہیں ہیں۔ یہی صورتحال بہت سے ان ملکوں میں بھی ہے کہ جہاں جمہوریت کا صرف ڈھکوسلا ہے، صرف نام ہے اور حقیقت اس کے اندر کچھ اور ہے۔ اس لیے جو بھی تعداد بیان کی جا رہی ہے اس تعداد میں سچائی پورے طور پر نہیں، پھر بھی بہرحال اتنی بڑی تعداد ہے کہ 30 لاکھ انسان دنیا میں متاثر ہیں اور 2 لاکھ کی موت ہو چکی ہے، اور ہمارے اس ملک کے اندر 30,000 لوگ کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں جیسے کہ اعداد و شمار ہے۔ حالانکہ اس کے بارے میں بہت زبردست شکوک و شبہات اس لیے بھی ہے کہ یہاں تو ٹیسٹ ہی نہیں ہوا ہے۔ ابھی تو جن لوگوں کا ٹیسٹ ہوا ہے وہ 1 فی 1000 نہیں ہے، بلکہ 1 فی لاکھ نہیں ہے۔ یہاں ٹیسٹ تو ابھی بہت تھوڑے لوگوں کا ہوا ہے اور بہت کم علاقوں میں ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی لاکھوں کروڑوں انسانوں کا جب ٹیسٹ ہوگا تو حقیقی اعداد و شمار سامنے آئیں گے، اور نہیں معلوم کہ وہ بیان بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی 30,000 کی تعداد ایک بڑی تعداد ہے اور دھیرے دھیرے وہ بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی ہے، اور تقریباً 1000 لوگ جان دے چکے ہیں۔ 1000 لوگ اس کورونا کی بنیاد پر موت کے شکار ہو چکے ہیں، یعنی حسب اعداد اور شمار سرکاری۔ تو ایک تو اس واقعے
کے بارے میں جو معلومات روز بروز دی جا رہی ہیں اور شہر در شہر کی معلومات فراہم کی جا رہی ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ مہاراشٹر متاثر ہے اور پھر یو پی متاثر ہے اور دیگر صوبے متاثر ہیں اور ان کے اعداد و شمار ہیں، لیکن وہ اعداد و شمار یقینی اس لیے نہیں ہے کہ سب کے ٹیسٹ کے بعد کے وہ نتائج اور اعداد و شمار نہیں پیش کیے جا رہے۔ مجھے اس وقت جو بات کہنا ہے کہ جو قوانین بتائے جا رہے ہیں، جن کی ہدایت دی جا رہی ہے، جس سوشل ڈسٹینسنگ پر بڑا اصرار ہے، وہ بالکل صحیح ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگ گھروں میں رہ رہے ہیں، جب ان سے کہا جا رہا ہے کہ گھروں میں رہیے اور کسی گھر میں 10 افراد، کسی میں 20 افراد ہیں، وہ ساتھ رہتے ہیں، ساتھ کھاتے پیتے ہیں، تو سوشل ڈسٹینسنگ ایک غیر عملی چیز ہے گھر کے اندر۔ جہاں بھی جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اس طرح تو رہ نہیں سکتے ہیں کہ ایک مصنوعی فاصلہ بنا لیں اور ایک دوسرے سے دور رہیں اور پھر ہر آدمی اکیلا بیٹھا رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باورچی خانے میں بھی کوئی نہ جائے، وہاں بھی اگر جائے تو ایک ہو، پھر وہ کھانا بھی سپلائی نہ کرے اور کھانا بھی ساتھ مل کر نہ کھایا جائے، اور پانی بھی کوئی کسی کو نہ دے سکے، کیونکہ پانی دے گا تو 1 فٹ کا فاصلہ رہ جائے گا، کھانا دے گا تو 1 فٹ 1.5 فٹ کا فاصلہ رہ جائے گا، اور 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے۔ تو بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہی تو جاتی عمل نہیں ہوتا، اور سب سے زیادہ ان باتوں کی جو مخالفت ہو رہی ہے وہ ان مزدوروں کے ذریعے ہو رہی ہے جو مختلف صوبوں سے اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں وہ کہیں سڑکوں پر اکٹھا ہو گئے، اسٹیشنوں میں اکٹھا ہو گئے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے، ٹھسے ہوئے۔ تو ظاہر ہے کہ خوب دھجیاں اڑائی گئیں، اور اس کے علاوہ کہیں شادی میں لوگ جمع ہیں، اور کہیں جناب کسی تہوار میں جمع ہیں، اور کہیں اسمبلی میں جمع ہیں، اور کہیں کہاں جمع ہیں۔ یہ سب تماشے ہوتے رہے، لیکن چونکہ میڈیا کو مشغول کر دیا گیا کہ بس جو لوگ صاف ستھرے ہیں، نیک ہیں، اچھے ہیں، ان کو ٹارگٹ کرو، اس لیے ساری توجہ ادھر مبذول کرا دی گئی، اور جہاں دھجیاں اڑائی گئی ہدایات کی، طبی ہدایات کی، سائنسی ہدایات کی، حکومتی ہدایات کی، وہاں پر بس بات آئی اور گئی، اس کو زیادہ چھیڑا ہی نہیں گیا، اس کا زیادہ تذکرہ ہی نہیں ہوا، بہت ٹھنڈے انداز سے خبر دے دی گئی اور ٹی وی پر دکھا دی گئی، اور جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس پر نہ زیادہ افسوس اور نہ اس پر زیادہ اعتراض، اور اسی طرح یہ دیکھا سب نے اپنی آنکھوں سے کہ جہاں بھیڑ جمع ہے، لائن لگی ہے، کبھی راشن کے لیے، کبھی دکانوں پہ جانے کے لیے، کبھی منڈی میں، کبھی اسٹیشن پر، کبھی سڑکوں پر، وہاں یہ دیکھا گیا کہ پولیس کے ڈنڈے نظر نہیں آئے، اور پولیس کبھی ہاتھ جوڑتی رہی اور کبھی ان کو نصیحت کرتی رہی۔ لیکن اگر کہیں ایسا موقع مل گیا کہ کسی مسجد میں کچھ اللہ کو، ایشور کو ماننے والے اس کی پوجا کرنے چلے گئے، وہ 10 ہوئے تو 10 ڈنڈے اور 20 ڈنڈے ان کے لیے تیار، جس سے یہ صاف طور پر اظہار ہے کہ ایک شیطانی نسل ہے، ایک خبیث الفطرت قسم کی نسل ہے، جس کو یہ کام سونپا گیا کہ جو بھی اللہ کی پوجا کرے، ایشور کی عبادت کرے، جو پرارتھنا کرے، جو لو لگائے اپنے مالک سے، اس کے ڈنڈے لگاؤ، اور جو بدماشیاں کرے، عیاشیاں کرے، بھیڑ لگائے، شور مچائے، مظاہرہ کرے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، اور یہاں تک کہ اب اس کا اثر یہ ہوا امارات میں، سعودیہ میں، کویت میں، بحرین میں، خلیجی ملکوں میں اس کا ریاکشن ظاہر ہونے لگا، یعنی وہ بھی حیران ہو گئے۔ یہ بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے، جس وقت سی اے کے خلاف تحریک چل رہی تھی، اس وقت بھی خلیجی ملک خاموش تھے، لیکن اب جب یہ صورتحال لوگوں نے دیکھی کہ مسجد میں جو جائے اسی کے ڈنڈے مارے جاتے ہیں، اور کسی اور جگہ پر جو جمع ہو جائیں وہ چاہے ہزاروں کی تعداد میں ہو، ان کے لیے ڈنڈا نہیں، بہت چند لڑکوں کو اٹھک بیٹھک کرا دی گئی۔ ظاہر ہے کہ اٹھک بیٹھک تو ایک ورزش ہوئی، یوگا ہوا، گویا ان سے یوگا کروایا جا رہا ہے، زبردستی کا یوگا کروا دیا کہ چل اتنی اٹھک بیٹھک کر لے۔ لیکن اگر اللہ کی عبادت اور ایشور کی پوجا کے لیے کوئی گیا ہے، اس سے دعا مانگنے کے لیے گیا ہے، تو اس کے خلاف شیطانی نفرت کا جھاگ منہ سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس وقت ڈنڈے جس طرح مارے جاتے ہیں، صاف طور پر لگتا ہے جیسے کوئی نفرت سے، عداوت سے، دشمنی سے بھرا ہوا ہو۔
جیسے وہ انسان نہ ہو، کوئی شیطان ہو جو مسلط کر دیا گیا۔ یہ وہ مناظر ہیں جن کو دیکھ کر وہ عرب جو سوئے رہتے ہیں، جنہیں ہوش نہیں آتا ہے اور جو اپنی غیرت کو بھی فراموش کر دیتے ہیں، ان کی غیرت بھی بھڑکی اور انہوں نے بھی بیانات دینے شروع کر دیا کہ اگر یہ نفرت کا نظام چلے گا اور فرقہ واریت ہوگی تو پھر یاد رہے کہ جو ملازم ہندوستان کے ہماری سرزمین پر ہیں، جن کو ہم لاکھوں ڈالر دے رہے ہیں اور جن کے پیسوں سے گھر بن رہا ہے، شادیاں ہو رہی ہیں، پھر وہ سلسلہ بھی بند ہو جائے گا۔ جب اس طرح کی باتیں کہی گئی تو کچھ مادہ پرست لوگوں کے دماغوں پر چوٹ لگی اور کچھ جھوٹوں کو یہ احساس ہوا کہ اب یہ ان کا جھوٹ پوری دنیا میں پکڑا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ امریکہ کے وزیر خارجہ پومپیو نے یہ کہا کہ یہ فرقہ واریت قابل برداشت نہیں ہے اور غلط ہو رہا ہے۔ OIC نے تو خیر کہا یہ بھی ایک ایسا ادارہ ہے جو خاموش رہتا ہے، مدہوش رہتا ہے، بے ہوش رہتا ہے، لیکن یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس پر اس کی غیرت بھی بھڑک گئی اور OIC یعنی 57 مسلم ملکوں نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ یہ فرقہ واریت قابل قبول نہیں ہے اور سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور مذہب کی طرف نسبت کرنا کسی مصیبت کی اور کسی وبا کی یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات جب ان کی طرف سے ہی صرف نہیں بلکہ WHO کی طرف سے بھی اس معاملے میں یہ کہا گیا کہ مذہب کو بیچ میں ڈالنے کے کوئی معنی نہیں ہوتے، یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی طرف سے بھی یہ اشارہ دیا گیا کہ یہ ظلم اگر کیا جا رہا ہے کہ بیماری کو کسی فرقے پر کسی طبقے پر مڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ غلط عمل ہے اور یہ قابل قبول نہیں۔ بہرحال یہ ایک ایسا وقت آیا کہ اس میں دنیا کے لوگوں نے حق کی بات کہنا شروع کی اور جھوٹ کو پکڑنا شروع کیا۔ یہ ایک اچھی علامت ہے۔ بہرحال ہمیں معلوم ہے کہ جو کمینہ فطرت قسم کے گندے اور جھوٹے اور مکر و فریب کے بنے ہوئے لوگ ہیں، وہ اس سب کے باوجود بھی نہیں مانیں گے، وہ اپنی شرارت کرتے رہیں گے کہ بہت کبھی بڑے سنجیدہ بن کر کے جیسے بڑی تحقیقی بات پیش کر رہے ہوں اور بہت ہی زیادہ مشفقانہ انداز سے گفتگو کر رہے ہوں۔ ایسے بھی ہیں ہمارے میڈیا کے لوگ کہ جن کے چہرے مہرے سے یہ لگتا ہے کہ وہ سنجیدہ بات کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی ڈنک موجود ہیں، وہ بھی ڈستے ہیں، وہ بھی ڈنک مارتے ہیں، بڑی خاموشی کے ساتھ پہلے گھستے ہیں اور جب آستین میں جگہ پا لیتے ہیں تو بھی ڈنک مار دیتے ہیں۔ سب طرح کے لوگ، ایک طرف یہ ہے، ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ گردواروں کی تعریف ہو رہی ہے۔ خاصطور بنگلہ صاحب کا گردوارہ، دلی کا جو گردوارہ ہے جس کی طرف سے یہ کہنا بھی ہے اور عمل بھی ہے کہ وہ روزانہ 2 لاکھ انسانوں کو کھانا کھلا رہا ہے اور اس کے ہاں کھانا بڑی مقدار میں پک رہا ہے، مشین سے روٹیاں تیار ہو رہی ہیں، جو منٹوں سیکنڈوں میں ہزاروں روٹیاں تیار ہوتی ہیں وہ لوگوں کو دی جا رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں کھانا پک رہا ہے، وہاں دال تیار ہو رہی ہے، وہاں ترکاری تیار ہو رہی ہے، وہاں روٹیاں تیار ہو رہی ہیں، سب سارے کاریگر وہاں لگے ہوئے ہیں، یہ سارے کام انجام دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد بانٹا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، لیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک بڑی بھیڑ ہے، 2 لاکھ قسم کے لوگ ہیں، یقیناً ایک وقت میں سب پل نہیں جاتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے ان کی آمد ہوتی ہے اور وہ کھانا لیتے ہیں اور جاتے ہیں۔ یہ عمل جب وہ کر رہے ہیں تو کوئی بھیڑ نہیں ہو رہی ہے، کوئی بات خلاف نہیں ہو رہی ہے، اور اتنا زیادہ اس کی پذیرائی کی جا رہی ہے کہ 100 پولیس والوں نے موٹر سائیکلوں پر اس گردوارے کے سامنے شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک مارچ نکالا اور وہ سب اس گردوارے تک پہنچے اور انہوں نے گویا سر جھکا کر سلامی دی اس گردوارے کو۔ بہت اچھی بات ہے، یہی ہے مانوتا کا عمل۔ وہ گردوارے کے جو لوگ ہیں وہ مانوتا کی خدمت کر رہے ہیں، اور جن پولیس والوں کو توفیق ہوئی کہ انہوں نے اس کی پذیرائی کی، اس کو پسند کیا، اس پر شکریہ ادا کیا، وہ بھی قابل قدر ہے۔ لیکن اب میرا کہنا ہے، تبلیغ کے مرکز والوں سے بھی کہنا ہے اور پورے ملک کی مسجد والوں سے کہنا ہے کہ ہر مسجد سے یہ طے کر لے کہ وہاں پر کھانا تیار کیا جا سکے یا مختلف جگہوں سے گھروں سے وہاں پہنچایا جا سکے، اسے غریبوں میں تقسیم کرنے کا نظام شروع کر دیں۔ ہر مسجد سے یہ سلسلہ شروع کر دیا جائے جیسے گردوارے سے چل رہا ہے،
اور اگر وہ 2 لاکھ کو کھلا رہے ہیں تو آپ کم از کم 2000 کو کھلا دیجئے، 10,000 کو کھلا دیجئے۔ اگر یہ عمل ہر مسجد سے شروع ہو جائے گا اور یہ بتا دیا جائے پولیس والوں کو، تھانے والوں کو کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جس کی پسندیدگی کے لیے آپ نے جلوس نکالا، 100 موٹر سائیکل لے کر اور سلامی پیش کی گردوارے کو، اب ہم امید کرتے ہیں کہ مسجد میں بھی آپ سلامی پیش کریں گے اور آپ یہاں پر بھی حاضر ہوں گے، سر جھکائیں گے، ہاتھ جوڑیں گے اور مانوتا کی اس خدمت کو تسلیم کریں گے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ جہاں کے بارے میں ہنگامہ چلا اور مرکز کو خالی کر لیا گیا، مرکز والوں سے میرا یہ کہنا ہے کہ اب مانوتا کی خدمت کی ذمہ داری ملک اور عالم کی سطح پر وہ سنبھال لیں۔ جو کام وہ کرتے تھے وہ بھی چلتا ہی رہے گا، اس کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکے گی، لیکن مانوتا کی خدمت کا جو کام ہے اس وقت سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ لہذا مرکز سے سینکڑوں ہزاروں افراد کو کھانا بانٹا جائے، وہاں جس طرح کھانا روز تیار ہوتا تھا اور تیار ہوتا رہے گا وہاں کھانا تیار کیا جائے۔ وہاں تو جو مرکز میں آنے والے افراد تھے جو دین کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے اور اخلاق کے لیے ہی آتے رہے، جن پر الزامات لگانے والوں نے یہاں تک لگا دیا کہ انہوں نے کہیں ڈھیلے مار دیے اور کہیں تھوک دیا، ظاہر ہے کہ جس نے کسی پر تھوکا وہ انسان بھی نہیں تھا، اس کو مرکز کی طرف یا تبلیغ کی طرف منسوب کرنے والے اتنے بڑے مجرم اور شیاطین ہیں جن سے بڑا شیطان روئے زمین پر کوئی نہیں۔ اگر کسی نے یہ عمل کیا تھا تو سب جانتے ہیں کہ وہاں کیا عمل ہوتا ہے، پولیس کا تھانہ مرکز سے ملا ہوا ہے، سب کو معلوم ہے، یہاں کی جو انٹیلیجنس ہے ان کو معلوم ہے کہ یہ لوگ نیک لوگ ہیں، یہ لوگ صرف اچھائی پھیلاتے ہیں، یہ اچھے شہری بناتے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ اور جب یہ معلوم ہے تو اب میڈیا کے جو بدماش اور خبیث الفطرت لوگ ہیں جب اس ڈھیلے مارنے کے اندور کے عمل کو جہاں صرف لفنگے قسم کے لڑکے نظر آ رہے ہیں، وہ جو فوٹو دکھا رہے ہیں اس میں پینٹ شرٹ پہنے والے اٹنگے پٹنگے لفنگے لڑکے ہیں، ان کو تبلیغ کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ کہیں تھوکنے والے کا ذکر کر دیا اور اس کو تھوکتے دکھایا نہیں گیا اور تبلیغ کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ کہیں یہ کہ صاحب پیشاب کی بوتل پھینک دی گئی، اس کو تبلیغ کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ جن کے اندر بگاڑ ہے، کیچڑ ہے، گندگی ہے، ان کے منہ سے گندگی ہی نکل سکتی ہے، کوئی اچھائی نہیں نکل سکتی۔ ورنہ اگر انسان ہوتے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جماعت ایسی ہے کہ جو ملک میں بلکہ دنیا میں سب سے بہتر جماعت ہے، جس کا سیاست سے لینا دینا نہیں، جس کا دنیا داری سے لینا دینا نہیں، جس کا کسی مکر و فریب سے لینا دینا نہیں۔ یہ لوگ اللہ والے لوگ ہیں، یہ ایشور کو ماننے والے ہیں اور ایشور کی پوجا کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کے اچھے اخلاق تیار کرتے ہیں۔ ان کا یہی مشن ہے اور یہی کام ہے، 100 سال سے یہی کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ کام ہے جس کی وجہ سے ان کے بڑے بڑے مرکز امریکہ میں ہیں، ان کے مرکز یورپ میں ہے، ان کا مرکز اسپین میں ہے، ان کا مرکز ماسکو میں ہے، رشیا میں ہے، پوری دنیا میں ان کے مرکز ہے اور کسی مرکز میں مصیبت نہیں آئی، مصیبت صرف انڈیا کے مرکز میں آ گئی۔ اس لیے کہ پوری دنیا کو معلوم ہے، حکومتوں کو معلوم ہے، انٹیلیجنس کو معلوم ہے اور خبر دینے والے، خبر تیار کرنے والے اداروں کو معلوم ہے کہ یہ وہ افراد ہیں جو صرف اچھائی کی بات کرتے ہیں، نیکی کی بات کرتے ہیں، تقوی کی بات کرتے ہیں، اچھے اخلاق عطا کرتے ہیں، یہ غلط کام کرتے ہی نہیں۔ تو کسی نے بھی اگر یہ غلط کام کیا تو ٹارگٹ بنانے کی خاطر ہر کام کو ان کی طرف، یہ ایک بہت بڑا جھوٹ، بہت بڑی عیاری، آخری درجے کی بدماشی ہے یہ۔ اور میں جانتا ہوں کہ شیطانوں کی ہزیمت ہوگی، شیطانوں کو شکست ہوگی اور حق غالب آئے گا۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے، ابدی فیصلہ ہے، اس فیصلے کے خلاف کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں مسجد والوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ گردوارے کے طریقے پر کھانا تیار کریں، افطاری کھلائیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب سے کہیں جس کو ضرورت ہو آؤ مسجد سے افطاری لو، آؤ ہم سے کھانا لو، ان کے کھانے کو تیار کیا جائے۔ رمضان سے بہتر کوئی موقع نہیں ہو سکتا ہے خیر کا کام اور صدقہ اور خیرات کا کام کرنے کے لیے، یہ سب سے بہترین موقع ہے۔ لہذا اس موقع پر جو لوگ چندہ دیتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، وہ جہاں جہاں زکوٰۃ پہنچا سکے پہنچائیں، مدرسوں کا جو تعاون کرتے تھے وہ تعاون کرتے رہیں، اور جس کے ساتھ وہ صدقات اور خیرات کا معاملہ کرتے تھے وہ کریں، لیکن ساتھ ساتھ اس وقت یہ عمل شروع کر دیں، ہر مسجد کھول دی جائے کھانا بانٹنے کے لیے۔
اور اگر کوئی اس پر اعتراض کرے تو ان کو آئینہ دکھائیں کہ بے شرمو بے حیاؤ، ہم مانوتا کا کام کریں تو تمہیں برا لگتا ہے، ہم مورلز اور اخلاق کا کام کریں تو تمہیں برا لگتا ہے، ہم پوجا کریں تو تمہیں ہماری پوجا بری لگتی ہے، ہم ایشور سے پرارتھنا کریں تو تمہیں برا لگتا ہے۔ کون ہو تم؟ کون ہو تم؟ کون سا وجود ہو؟ تمہاری مانوتا کہاں مر گئی؟ کہ ہر تھانے والوں سے کہہ دیا جائے کہ جیسے وہاں دلی کے گردوارے کا استقبال کیا گیا، ویسے ہر مسجد میں جائیے اور استقبال کیجیے اور ہر مسجد سے کھانا تقسیم ہوگا۔ کاش کہ میری اس بات پر مسجد کے ائمہ توجہ کریں اور محلے کے اہل خیر اس کے لیے فنڈ فراہم کریں، انتظام کریں اور مسجد میں کھانے بننا شروع ہو جائیں اور وہاں سے بٹنا شروع ہو جائیں۔ کوئی تفریق نہ مذہب کی ہوگی، نہ برادری کی ہوگی، نہ رنگ کی ہوگی، نہ نسل کی ہوگی، ہر ضرورت مند کو کھانا دیا جائے گا۔ یہ عمل اگر کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں نئی فتوحات کا دروازہ کھلے گا۔